حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کے گناہ اتار کے ایک سمت ڈھیر لگا دو۔ فرشتے اس کے گناہ ایک سمت ڈھیر لگا دیتے ہیں تاکہ یہ میرا بندہ پاک صاف ہو کے میرے حضور کھڑا ہو۔ تو جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو کے جانے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اس کے اتارے تھے یہ اترے رہنے دیں یا اس کے ساتھ لگا دیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو، میرا بندہ پاک صاف و ستھرا ہو کے گھر جائے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت عثمان بن عفان کے علاوہ کوئی اور عثمان نامی صحابی ہیں، یہ اکٹھے سفر میں تھے۔ راستے میں ایک درخت آیا، خزاں کا موسم تھا، ایک شاخ جھکی ہوئی تھی جس پہ زرد پتوں کا گہنا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس شاخ کو پکڑ کے جھٹکا دیا تو جتنے بھی پتے تھے وہ جھڑ گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت عثمان سے کہا اے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ بتا دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا، موسم خزاں کا تھا، پتے زرد تھے، حضور نے شاخ کو پکڑا، جھٹکا دیا، سارے پتے جھڑ گئے۔ حضور نے جب یہ عمل کیا تو میں اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا۔ آقا کریم نے میری سمت دیکھا اور فرمایا سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے بھی یوں ہی عرض کی حضور آپ ارشاد کر دیں کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا اور اس کے اوپر کوئی پتا باقی نہیں بچا، جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یوں ہی سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وضو سے جھڑتے ہیں، نماز سے جھڑتے ہیں، نیکی کریں تو گناہ مٹ جاتا ہے۔ انسان کے اچھے اعمال سے، صلہ رحمی سے، شفقت کا ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ رکھنے سے اور صدقہ و خیرات کرنے سے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ سے ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم کا ایک طبقہ قائل ہے، اور احادیث کے اندر مختلف تعداد صغیرہ اور کبیرہ کی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی تعداد 7 ہے۔ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 چیزیں مہلکات میں سے، موبقات میں سے، ہلاک کر دینے والی ہیں، اور حضور نے وہ 7 گناہ گنوائے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہی کبیرہ ہیں، بعض نے کہا کہ ایک روایت میں 9 کبائر کا تذکرہ آتا ہے، لہٰذا 9 گناہ کبیرہ ہیں۔ امام ذہبی نے الکبائر کے اندر 70 گناہوں پر تبصرہ کیا ہے، اور آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ 70 گناہ کبیرہ ہیں۔ الزواجر کے اندر ابن حجر نے 467 گناہ لکھے اور ان کا عذاب اور ان کی تفصیل آگے لکھی۔ ان کے قول کے مطابق اور تحقیق کے مطابق تقریباً 500 کے قریب گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال اس وقت ان تمام گناہوں کی فہرست اور ان پر گفتگو اس تھوڑے سے وقت میں ممکن تو نہیں ہے۔ چند ایک گناہوں پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، فرمایا لوگوں میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے حضور سے یہ بات سنی اور آقا نے ثلاثاً 3 مرتبہ یہ کہا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں حضور آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متکئا فقال الا وقول الزور، فرمایا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے
جب تیسری بات کہنے لگے تو ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہو گئے۔ کسی چیز کو بیان کرتے ہوئے جب انسان زیادہ اپنے آپ کو چست کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، یہ دو باتیں بیان فرمائیں اور پھر ٹیک چھوڑ کر حضور آگے ہو گئے۔ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، فرمایا سن لو، اور جھوٹی بات کہنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ تو اس حدیث میں ان تین گناہوں کو بڑے بڑے گناہ شمار کیا گیا۔ ایک حدیث میں یمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا ہے، اور ایک حدیث کے اندر قتل النفس، کسی انسان کو قتل کرنا ہے۔ تو یہ گناہ بڑے بڑے ہیں، کبیرہ گناہوں میں بھی آگے یہ گناہ سر فہرست ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو ظلم عظیم کہا۔ کوئی ذات کائنات کے اندر اس بات کا استحقاق نہیں رکھتی کہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرے، یا کوئی شخص اس کے بارے میں یہ سوچے کہ مالک کے برابر ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا جرم ہے، بلکہ یہ کفر ہے، لیکن کبائر میں بھی اس بات کو گنوایا گیا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بخش دے گا، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا۔ وہ یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اس بات کی نفی کی کہ تم غور کرو، تم اس بات پہ تدبر کرو کہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، اور تم ان بتوں کو اس کا شریک بنا رہے جو اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ اتنے بے بس اور اتنے مجبور وہ اللہ کے شریک کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ پھر جس کو اس نے خود پیدا کیا ہوا ہے وہ اس کے شریک کیسے ہو سکتے؟ وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ہر آن محتاج ہیں، تو جو محتاج ہے وہ کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کی طرف لوگوں کا احتیاج ہو؟ اس لیے شرک عقلاً محال ہے، اور اپنے رب کے ساتھ ہم نہ ذات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں، نہ صفات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا حلف اٹھانا بھی اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قسم کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی قسم، مجھے تیرے سر کی قسم، یہ سخت جرم ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کی قسم کی جائے۔ قسم کا حق اللہ کے لیے ہے، اور اسی کی قسم اٹھائی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائی جائے۔ ریا کو شرک اصغر کہا گیا۔ ریا کیا ہے کہ انسان اپنا عمل کسی اور کے لیے کرے، کسی کو دکھلانے کے لیے، کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے عمل کرے، تو اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کے لیے عمل کیا تھا ان سے جزا لے۔ تو اللہ کے لیے عمل کیا جائے، ذات اور صفات میں اس کا کسی کو شریک نہ مانا، نہ سمجھا، نہ جانا جائے، تو یہ جو ہے وہ توحید ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ دوسرا بڑا گناہ جو اس حدیث کے اندر حضور نے بیان فرمایا وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی گستاخی اور ان کی توہین کرنا، والدین کو اذیت پہنچانا، ان کو دکھ دینا۔ شریعت میں یہ کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگوں نے زنا کو کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ شمار کیا، لیکن بہت سارے اہل علم نے
کبیرہ گناہوں میں سے شرک کے بعد بڑا گناہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کو شمار کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے حضور ادب سے پیش ہونے اور اپنے بازوؤں کو سکیڑ لینے کی تاکید فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ کلمہ تعفیف سے بھی منع کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھ کر ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ بیٹا میری آرزو یہ ہے کہ میرے ساتھ تم کھانا کھاؤ، اور تم اکثر گریزاں ہوتے ہو اس سے۔ عرض کی امی جی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے لیکن ابھی آپ کا ہاتھ نہ بڑھے، اور میں آپ کے ارادے سے عدم آگہی کی وجہ سے اس لقمے کو اٹھا لوں اور آپ ماں ہونے کے ناطے سے نہ روکیں تو یہ آپ کی کہیں توہین نہ ہو جائے۔ میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا۔ کلمہ تعفیف کے زمرے میں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور اس حالت میں پہنچ جائیں کہ بول و براز چارپائی پہ کر دیں، تو اولاد، سعادت مند جو اولاد ہے وہ والدین کو اس عمر کے اندر اٹھاتی ہے، ان کے کپڑے بدلتی ہے اور غلاظت گندگی دور کرتی ہے اور اس میں سعادت سمجھتی ہے۔ ایک شاعر ہوا احسان دانش، وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کی خدمت اپنی بیوی کو نہیں کرنے دی، میں نے کہا یہ حق میرا ہے اور یہ میں سعادت کسی اور کو کیوں دوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ کافی دور نہر تھی ہمارے گھر سے جہاں جا کر میں اس کا لباس دھوتا تھا اور پھر واپس آتا تھا۔ تو ہم بیویوں کے سپرد کر کے بعض کا چلے جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں ہمارا اپنا حق کتنا ہے۔ ان کی سعادت مندی کہ اگر وہ تعاون کریں، لیکن یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا دنیا کے اوپر ہی نقد جزا پاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والا دنیا کے اندر ہی جزا پاتا ہے، آخرت کے اندر جو اس کو ملنی ہے وہ تو ضرور ملے گی۔ اور اسی طرح جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کے عذاب کو آخرت پر اڑتا، دنیا پر بھی اس کو ذلیل کرتا ہے جو والدین کو دنیا میں رسوا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جس نے والدین کو دکھ دیا وہ دنیا میں بھی ذلیل ضرور ہوا۔ بلکہ صوفیاء نے کتب تصوف میں لکھا ہے، اور اس کی مؤید ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے والدین کے لیے روزانہ دعا کی، والدین زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، معمول بنا لیا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو کہتے ہیں ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ تو ان کی خدمت کو شعار بنانا اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا یہی عزتوں کا ظرف ہے۔ بلکہ ذرا غور کیجئے، صحاح میں روایت ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میں آپ سے اذن جہاد طلب کرتا ہوں، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو جواباً ارشاد فرمایا احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قالا نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قالا ففیہ ما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ باپ فالج میں گرا ہوا ہے اور بیٹا تبلیغی چلہ کاٹنے جا رہا ہے، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ ماں کو ضرورت ہے اور وہ تڑپ رہی ہے، بیٹے کو آوازیں دے رہی ہے، اور بیٹا پیر کے دربار پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہا ہے۔ ماں باپ کو سخت ضرورت ہے اور بیٹا جہاد پہ گیا ہوا ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ ہاں اگر کوئی اور تمہارا بھائی ان کی خدمت کرنے والا موجود ہے تو پھر ان کے اذن سے تم جا سکتے ہو، لیکن اگر ان کو ضرورت ہے تو تمہاری سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ دیکھ لو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں بنے، حضور اپنی قمیض کے بٹن کھول کے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی۔ کسی نے کہا حضور یمن تو اتنا دوری نہیں ہے، لوگ کہاں کہاں سے آگے آپ کو ملنے کے لیے، زیارت کے لیے، اتنا پیار آپ کا اس سے،
تو وہ آپ کی زیارت کے لیے بھی نہیں آیا؟ تو فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے، اس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے۔ تو جو والدین کی تعظیم اور عزت کرتا ہے وہ برکتیں پاتا ہے اور حضور کا محبوب بنتا ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کوئی اویس سے ملے اور میرا سلام کہے اور اسے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے، تو یہ طے ہو گیا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں رد نہیں کرتا ہے۔ بلکہ حضرت اویس کرنی کو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ ملے، جا کے حضور کا سلام دیا۔ حضور کا جب نام سنا تو آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور زاروں کے تار رونے لگے۔ کہا بتاؤ حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، کیسے کہا تھا اویس کو میرا سلام دو؟ جب پیار اور محبت کا یہ عالم دیکھا تو کہا اویس اتنا پیار حضور سے تو ملنے کیوں نہیں آیا، زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں، صبح و شام حضور کے قرب میں رہتے تھے۔ کہا بتاؤ پھر حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب یہ ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئے۔ کہا میں نے نہیں کی، مجھ سے پوچھ لو۔ کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ معلوم ہوا جو ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ حضور کے قرب سے بھی محروم نہیں ہے، وہ حضور کے قرب کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کی تاکید کی گئی اور ان کی ناراضگی سے بچا جائے۔ جب والدین ناراض ہو جائیں تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہوئی ہے اور اس کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کی نافرمانی یہ دوسرا بڑا گناہ ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ماں باپ سے معذرت کر کے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ 3 اشخاص سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ایک والدین، دوسرا استاد اور تیسرا شیخ۔ یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معذرت کر دو۔ ماں باپ تو ویسے ہی جلدی معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، ان کا تو دل ہی بڑا نرم ہوتا ہے۔ ایک صحابی ان کی روح پرواز نہیں ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو آقا کریم نے پوچھا کہ اس کی ماں ہے؟ عرض کی ہاں حضور ہے۔ حضور اس کے ہاں تشریف لے گئے، فرمایا کہ تیرا اور تیرے بیٹے کا ماجرا کیا ہے؟ عرض کی حضور وہ اپنی بیوی کی بات کو میری بات پہ ترجیح دیتا تھا اور میں اس کو معاف نہیں کرنا۔ حضور فرمایا بلال اٹھو اور لکڑیاں اکٹھی کرو اور جب آگ روشن ہوئے پھر مجھے بتانا۔ عرض کی حضور یہ لکڑیاں کیوں اکٹھی کرنی اور آگ کیوں جلانی ہے؟ کہا اگر تم معاف نہیں کرو گی تو اس کی روح نہیں نکلے گی تو اسے میں آگ میں جلاؤں گا۔ تو ماں نے عرض کی حضور میں نے معاف کر دیا۔ تو کہا بلال جلدی جاؤ تلقین کرو اسے کلمے کی۔ تو جب وہ دوڑے ان کے لبوں کے اوپر پہلے ہی کلمہ جاری تھا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا جرم ہے۔ تیسرا کبیرہ گناہ قتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا۔ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو حق کے علاوہ تم قتل نہیں کر سکتے ہو، اور حق 3 ہیں، ایک شادی شدہ زانی، ایک قتل کے بدلے قتل قصاص، اور تیسرا دین سے بغاوت کرنے والا۔ آپ اس حق میں کسی کو قتل کریں گے، اس کے علاوہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو مومن کو قتل کرنا سخت جرم ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب 2 مومن آپس میں الجھ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔
عرض کی حضور قاتل تو جہنمی ہوا، مقتول کیسے جہنمی ہوا؟ فرمایا وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کرنے پہ حریص تھا، یہ الگ بات ہے کہ اس نے پہلے اس کو قتل کر دیا، لہذا دونوں جہنمی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قتل کے اندر نصف جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ نہیں کہا، آدھا جملہ کہا، اور اتنی مدد کسی کے قتل میں کی، تو فرمایا قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے۔ یہ جو قاتل پارٹی کی طرف سے انکوائریوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی برادری کا مسئلہ ہے، ذرا وہ اس بات پہ غور کریں، جس نے آدھے جملے سے بھی مدد کی تو اس کی آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دی جائے گی کہ یہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ تو قتل نفس، علماء کہتے ہیں کہ قاتل کا گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا جب تک اس کو 3 ذوات معاف نہ کرے۔ ایک تو اس میں اللہ کا حق ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے اسے قتل کیا، تو سچی توبہ سے یہ حق معاف ہوگا۔ دوسرا حق مقتول کا ہے کہ اس کی جان کو اس نے ضائع کیا تو وہ اگر معاف کرے گا تو معافی ہوگی۔ اور تیسرا حق اس کے وارثوں کا ہے، ان بچوں کا ہے جو یتیم ہو گئے، اس بیوہ کا ہے جس کا سہاگ اجڑ گیا، ان بہنوں کا ہے جن کا سہارا چھین لیا گیا، اس بھائی کا حق ہے جس کی کمر توڑ دی گئی، اس بوڑھے ماں باپ کا حق ہے جن کی آنکھوں کا نور چھین لیا گیا۔ تو یہ تیسرا حق جو ہے وہ ان وارثوں کا ہے، تو اگر یہ راضی ہو گئے تو پھر معافی ہوگی۔ تو جو قاتل ہے وہ ان 3 ذوات سے معافی کا طلبگار ہوگا، اگر معافی ہوئی تو پھر اس کی جان چھوٹے گی، ورنہ اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ چوتھا کبیرہ گناہ الزنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ کیوں؟ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ فحش کام ہے اور انتہائی برا رستہ ہے۔ عقلاً بھی اس میں فحاشی ہے، شرعاً بھی اس میں فحاشی ہے، اور عادتاً بھی اس میں فحاشی ہے۔ تو کوئی بھی شریف شخص زنا کا ارتکاب نہیں کرتا، اور حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، اور زانی کے رزق میں بے برکتی ڈال دی جاتی ہے، اس کے چہرے کے نور کو چھین لیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اسلام اس نے قبول کیا اور عرض کی حضور میرے میں بڑے گناہ ہیں اور میں وہ چھوڑنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن مجھے لت پڑی ہے زنا کی، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضور رحمت اللہ العالمین حکیم نبی کیسے اس کی تربیت فرماتی؟ اس نے کہا سارے گناہ چھوڑ دوں گا، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا تو کیا پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے عرض کی حضور میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی۔ اس طرح فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا حضور یہ میں کیسے پسند کرتا ہوں؟ تو فرمایا کہ جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے۔ اس طرح بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں حضور نے فرمایا، تو وہ بات اس کے اندر اتر گئی۔ عرض کی حضور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد زنا نہیں کروں۔ زنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حد مقرر فرمائی، جو شخص زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر اس شادی شدہ سے اس فعل کا ارتکاب ہوتا ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا کہ وہ میری زمین پہ رہے. کہا اس کو سنگسار کر دو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، یہ اس کی سزا ہے. تو زنا ایک ایسا جرم ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک تنور ہے جس کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، اور میں آگے بڑھا دیکھوں کہ اس میں کیا ہے. تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اس میں کچھ برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں ہیں، اور جب آگ کے الاؤ اور آگ کے شعلے ان کے جسم کو جلساتے ہیں تو وہ چیختے ہیں اور شور کرتے ہیں اور اچھلتے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے.